قل اعوذ برب الناس سورۃ کا ہم ترجمہ سن کے بالکل هو اللہ احد کی تفصیل سنیں گے. اس کی تفصیل کافی ہو چکی ہے. ترجمہ سن لیتے ہیں. قل اعوذ برب الناس. قل کا معنی جہاں آتا ہے عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دو اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں رب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے. پہلے میں کیا کہا؟ لوگوں کا رب ہے. دوسرے میں کیا کہا؟ لوگوں کا بادشاہ ہے. تیسرے میں کیا کہا؟ لوگوں کا معبود ہے. تینوں چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ نے ہم کو بتا دیا. رب کوئی نہیں بن سکتا اللہ کے سوا. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جتنے بھی اسباب پیدا کرنے والا ہے اس کو رب کہتے ہیں. ہمارے ماں باپ ہمیں روزی روٹی بنا کر کھلا سکتے ہیں لیکن ہوا پیدا نہیں کر سکتے، پانی آسمان سے پیدا نہیں کر سکتے، ہماری آنکھ ناک کان وہ پیدا نہیں کر سکتے، وہ رب کرتا ہے. 1 منٹ میں انسان 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے. انسان کی آنکھوں کے پیچھے، ایک آنکھ کے پیچھے اللہ نے 13 لاکھ کیبل لگائے ہیں. اس کے خون کے ذریعے سے آنکھوں میں روشنی آتی ہے، وہ اللہ کرتا ہے. انسان کی زبان میں گوشت کا لوتھڑا ہے لیکن بولنے کی طاقت اللہ دیتا ہے. یہ زبان ایک گوشت ہے لیکن بولنے کی طاقت اللہ دیتا ہے. اس لیے رب اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کیا ہے اس کو رب کہتے ہیں. تو میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. بادشاہ کون ہے؟ جس کی حکومت مکمل ہوگی، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. یہاں پہ بھی اس کی حکومت مکمل ہے لیکن کچھ اختیارات بندوں کو دیے ہیں ٹیمپرری. وہ اختیارات بھی قیامت کے دن مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے. الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو مر جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو لوگوں کے ہاتھ سے بنے وہ معبود نہیں ہو سکتا. معبود وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرے اور اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، وہی معبود بن سکتا ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی طاقت پہلے بتائی کہ تم یہ کہو، اس کے بعد پناہ مانگو. کس سے پناہ مانگو؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹنے والے. خناس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹنے والا، وسواس کا معنی ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والا. تو وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹنے والے کی برائی سے. انسان کے اوپر جو ہے، انسان کے جیسے دل ہے، دل کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اگر ہم پناہ نہیں مانگتے ہیں تو ہمارے دل میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے جو لوگ دین سے بالکل تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کے خیالات ہی الگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ ہی الگ ہوتی ہے، ان کی وچار دھارا ہی الگ ہوتی ہے. اس لیے کہ مکمل شیطان صبح شام ان کے دل میں وسوسے ڈال کے ان کو اللہ اور اس کے رسول سے بالکل ہٹا دیتا ہے. لیکن یہاں اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو تھوڑا بھی نیک ہے، جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ اگر اللہ کو یاد کرتا ہے یا کچھ پڑھتا ہے تو الخناس وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف دل لگتا ہے، پھر وہ آتا ہے تو پھر اللہ سے ہٹاتا ہے.
اس طریقے کی لڑائی چلتی رہتی ہے، لیکن یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے کچھ نہ کچھ اپنا کنیکشن رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ بالکل کنیکشن ہی نہیں رکھتے ہیں تو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال ڈال کے ان کو اللہ سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسے کی بیماری سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو وسوسے ہوتے ہیں، اور وسوسے کے بعد سائیکولوجی ہو جاتی ہے، ایک مسئلے کے پیچھے ایسے چونٹتے ہیں کہ ہٹتے نہیں ہیں، دماغ پہ ایسی چونٹ جاتی ہے کہ پھر اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے ان وسوسوں سے بچنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہم باتھ روم میں پیشاب نہ کریں، لیکن بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ اٹیچ باتھ روم ہو گئے ہیں، آدمی ٹوائلٹ اور باتھ روم دونوں کو برابر کر چکا ہے۔ ایک وسوسے بیماری پیدا ہونے کا ایک رستہ ہے باتھ روم، جہاں پیشاب کرتا ہے بندہ، ٹوائلٹ میں کریں، باتھ روم میں نہ کریں۔ باتھ روم میں جتنے بار آپ پیشاب کرو گے اتنے وسوسے بڑھیں گے، اور وسوسے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے بتائے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ آپ کو بہت وسوسے آئے، میں انشاءاللہ آئندہ وسوسوں کے اوپر آئندہ منگل کو مکمل اس کے اوپر ہم ایک سبق حاصل کریں گے، وسوسے کیسے کیسے آتے ہیں، کون سے طریقے کے وسوسے ہوتے ہیں، اور اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ بیان میں بیٹھے نا، آپ کو بیان کے اندر ہی خلاف وسوسے آئیں گے، الٹے سلٹے۔ ایک بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے کہ اللہ یوں ہے، اللہ یوں ہے، اور وہ بیٹھنے والا کہ کیا یار تم بیان کرتے ہو، میری حالت ایسی خراب ہے کہ ایسے وسوسے شیطان گھماتا ہے گا۔ ان تمام کا سبب انشاءاللہ آئندہ منگل کو ہم سنیں گے، بڑا اہم سبق ہوگا، زندگی کا اہم سبق آپ کو ملے گا انشاءاللہ، پھر آپ برابر مقابلہ کر سکو گے شیطان کا۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹوائلٹ باتھ روم میں جائیں گے تو اچھے خیالات آتے ہیں، اور جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو برے خیالات آتے ہیں۔ یہ شیطان کے وسوسوں کا عجیب طریقہ ہے، اس کو ہم آئندہ ہم سنیں گے۔ لیکن ایک بات کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں وسوسہ آئے، چاہے نماز کے باہر آئے یا نماز کے اندر آئے، تو نماز کے باہر تمہیں وسوسے آئے، بہت برے خیالات آئے، تو قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دو، اللہ تعالیٰ وسوسوں کو دور کر دیں گے۔ صحابہ کرام نے بھی آ کے بہت سارے سوال کیے تھے وسوسے کے، جس کو ہم سنیں گے۔ اور ایک وسوسہ جو گناہوں کا ہوتا ہے، تو مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تم وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں جو پانی بچے وہ پانی کو اپنی ران کے اوپر چھانٹ دو، اس سے بھی تمہارے برے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم وضو کے بعد اپنی ران کے اوپر اسے پانی چھانٹ دے ہوئے، اس سے بھی برے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عمل بتا دوں آپ کو، اس کے بعد بات ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے یہاں نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں اذان دیتے تکبیر دیتے ہیں، تو کان میں اذان ہوتی ہے اور تکبیر ہوتی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اس بچے کے دونوں کان میں پھونک ڈال دے گے۔ 3 مرتبہ پڑھے، ایک کان میں بھی پھونک ڈالے، دوسرے کان میں بھی پھونک ڈالے۔ صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے وہ بچے کے کان میں دم کر دو، مرتے دم تک وہ بچہ کبھی زنا نہیں کرے گا۔ کتنا اچھا عمل ہے، اس لیے اس کو بھی ہم یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا